السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناول آپا میں. اور میں آپ کے سامنے نریشن بیان کر رہی تھی دل درد سے خالی نہیں. اس کا میں آپ کے سامنے پارٹ 5 بیان کروں گی. اس نے پلاسٹک پیپر سے بنا تھیلا مسز جمی کے حوالے کیا اور اس کا پرخلوص شکریہ قبول کرتی واپس مڑ آئی. اپنی بلڈنگ کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی نگاہیں ساری گلی کا جائزہ لے رہی تھیں. برف کی سفید چادر اور ہر عیسائی گھر سے اٹھنے والی رنگا رنگ مصنوعی روشنیاں عجیب سا چام پیدا کر رہی تھیں. نوال کو اپنے اندر مزید اداسی اترتی ہوئی محسوس ہوئی. یقیناً ہر کوئی رواں انگریزی سال کے آخری لمحات اپنے پیاروں کے ساتھ گزار رہا تھا. پردے ہٹے کھڑکیوں میں پوری فیملی ٹی وی کے سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی. بی بی سی، چینل 4، ایس ٹی وی پہ نئے سال کی آمد کے حوالے سے لائیو شو دکھائے جا رہے تھے، جن میں زیادہ تر مختلف میوزیکل بینڈ لوگوں کو دھڑدنے یا اپ بیٹ میوزک سے لطف اندوز کر رہے تھے. لوگوں کو ایک بڑی تعداد ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی دریائے تھیم کے کنارے موجود تھی، جو بے فکری سے ناچ گا رہے تھے. مختلف جگہوں پر ٹی وی چینل والے لوگوں سے مخاطب ہو کر سوالات کرتے، گئے سال کی باتیں، آنے والے لمحات کی خوشی، جانے والے کو الوداع بولنے کی ہلکی سی اداسی. شو کی باقاعدہ شروعات کاؤنٹ ڈاؤن سے شروع ہوتی ہے. جب آخری 10 سیکنڈ رہ گئے، ہر کوئی دستک گننے جانے والی الٹی گنتی کا آغاز کر چکا تھا. ٹی وی اسکرین سے باہر موجود افراد کئی چہروں پر بھی اتنا ہی جوش تھا جتنا ٹی وی اسکرین میں موجود لوگوں کے چہروں سے جھلک رہا تھا. 12 بجتے ہی لندن ٹاور نے کئی گھنٹیاں بجائیں اور اس کے بعد لا جواب آتش بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جھاڑیوں میں شاید گلہری سی بھاگی تھی جس نے نوال کو حال کی دنیا میں لا پٹخا. وہ حیران ہوئی. وہ اب تک باہر ہی کھڑی تھی اور کیسے کسی کی کھڑکی سے جھانک کر ان کا ٹی وی دیکھ رہی تھی. تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے وہ پلٹی تو نگاہ سفید جھاڑیوں کے درمیان میں رکھی اس سٹول پر گئی جس کے اوپر ایک پلیٹ موجود تھی اور اس پلیٹ کے اندر ایک مفن رکھا تھا. مفن کے اوپر تنہا کھڑی موم بتی بڑے ناز سے جل کر اپنے ایک گرد ماحول کو خوابناک بنا رہی تھی. نوال نے بے اختیار اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا. کہیں کوئی ذی روح گھر کے باہر نظر نہ آیا. پھر جھاڑیوں کو غور سے کھوجا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا. موم بتی جل رہی تھی. نوال کی سمجھ سے باہر تھا. آخر یہ ادھر کس نے رکھا؟ ہو سکتا ہے کسی جن پریت کا سایہ ہو. اندھیری رات میں ایک حسین لڑکی کی توجہ حاصل کرنے کو یہ ڈھونگ رچایا ہو. اپنی سوچ پر مسکراتی ہوئی تھوڑا اور آگے بڑھی. سفید پلیٹ کے نیچے خالی لفافے کی جھلک نظر آئی. نوال کے قدم تھم گئے. دل نے بیٹ مس کی. کیا یہ؟ اس کے آگے سوچے بغیر اس نے واپس گھر کو دوڑ لگا دی. پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ فلیٹ کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہی تیزی سے کھڑکی کی جانب آئی. سٹول کے پاس کوئی کھڑا تھا. نوال کو لگا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا. موبائل کے بپ پہ بے اختیار ہاتھ میز پہ رکھے فون کی جانب اٹھا، اس امید پہ کہ فراز کا میسج ہوگا. اس کو بولتی ہوں ابھی اسی وقت گھر آئے. مگر فون پہ اسی انجان نمبر سے میسج تھا. کانپتے ہاتھوں سے نوال نے میسج کھولا. سامنے اس کی تصویر تھی. کھڑکی میں بیٹھی نوال کے چہرے پر لیمپ پوسٹ کی روشنی چھن کر پڑ رہی تھی. تصویر کے نیچے لکھا تھا، اس نئے سال کی شروعات تم نے میرے سنگ کی. کیا تھا جو تم موم بتی بجھا کر مفن کاٹ دیتی؟ اپنے اندر اٹھتے خوف کے تحت اس نے فون دیوار پہ دے مارا، پردے برابر کیے اور لینڈ لائن سے فراز کا نمبر ملایا اور بار بار ملایا، مگر دوسری جانب اس کا فون ہر بار وائس میل پر جاتا رہا. آخر میں جب کوئی بس نہ چلا تو اچھی طرح روئی. منہ دھویا، دودھ کے گلاس کے ساتھ اپنے وائٹامنز اور نیند کی گولی لے کر سو گئی. قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی پگھل گئی، کیوں یار کو نہ میرے اس حال کی خبر گئی. احمد
سعدیہ پوری حلق سے چلائیں تھیں، مگر گیراج میں ایک تو تیز میوزک چل رہا تھا، دوسرا مشین کا شور تھا۔ احمد کے کان پہ جوں تک نہ رینگی۔ وہ چہرے پر پروٹیکشن ماسک لگائے ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا، بڑے ماہرانہ انداز میں لوہے کو مشین کے ذریعے پالش کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس کے اوپر پینٹ کرنا تھا۔ ایک دو دفعہ مزید اس کو متوجہ کرنے کی نیت سے ہانک لگانے کے بعد سعدیہ نے آگے بڑھ کر اس کی مشین کا پلگ نکال دیا۔ یکدم چھا جانے والی خاموشی میں بس میوزک کی چھنکار رہ گئی۔ اس نے ہیلمٹ اٹھایا اور ماں کو وہاں دیکھ کر چونکا۔ ماں، کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں اس طرح سوئچ بند کر کے کام کا مزہ خراب نہ کیا کریں، اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں اپنے شوق فارغ وقت میں پورے کیا کرو۔ جہاں تک میری معلومات ہے اس وقت میں بالکل فارغ ہی ہوں، اور اگر آپ نے اپنا کوئی کام نکال کر رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے الہام تو ہونے سے رہا۔ میری ڈاکٹر سے کسی سے 7 اپوائنٹمنٹ ہے اور 15 منٹ رہتے ہیں، یہاں سے فوراً نکلو۔ ابو کدھر ہیں؟ اللہ ہی جانے، آدھا گھنٹہ ہو گیا گاڑی لے کر نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ آپ نکلیں، مجھے بس 5 منٹ دیں، میں شاور لے لوں۔ اسی وقت سارے اوزار رکھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ 7 منٹ بعد صاف ستھرے حلیے میں ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سعدیہ کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد دوا لکھ دی۔ وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ احمد ماں سے مخاطب ہو کر بولا، یہ لیں گاڑی کی چابی، آپ گاڑی میں بیٹھے، میں فارمیسی سے آپ کی دوا لے آتا ہوں۔ ادھر سے رہنے دو، موریسنس چلتے ہیں، تم دوا لے لینا، اتنی دیر میں تھوڑی سی گروسری خرید لوں گی۔ سعدیہ میں موریسس میں میڈیسن کے علاوہ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ دیکھ لوں گی، تم دوا لے لینا، اتنی دیر میں تھوڑی گروسری خرید لوں گی۔ سعدیہ جانتی تھی آج کل پاگلوں کی طرح اپنے کار پر کام کر رہا ہے، اور اسی وقت صرف ان کی خاطر سارا کام چھوڑ کر آیا ہے۔ مارکیٹ کا سن کر ایک دفعہ منہ پھلائے گا، اس لیے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ تھوڑی دیر ان کے پشت کو گھورتا رہا، پھر ان کے پیچھے چل پڑا۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی بلیک میلر ماں ہیں، اپنی صحت کا بہانہ بنا کر ساتھ لاتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ ماں کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کا اچھے سے علم تھا، اب بھی جانتی تھی اس کی کوفت زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ ہی قائم رہنی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی بڑبڑاہٹیں سنتی رہیں۔ جیسے گاڑی پارک کر کے وہ لوگ مارکیٹ میں داخل ہوئے، اس نے ماں کے ساتھ سے لسٹ لی اور ٹرالی لے کر شروع ہو گیا۔ اکیلا ہوتا تو یہ کام وہ 100 کی سپیڈ سے کرتا تھا، مگر ماں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا فروٹ اور سبزیوں کے سیکشن سے ہوتا ہوا ساری مطلوبہ چیزیں اٹھا کر ٹرالی میں رکھتا گیا۔ انڈوں کے باکس کو کھول کر ان کی سلامتی دیکھ رہا تھا جب اس کے کان میں وہ آواز پڑی۔ آواز اس قدر قابل توجہ تھی کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی تھی، احمد کی امی سے ہی مخاطب تھی، مگر احمد اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا کیونکہ وہ اس لڑکی کی پشت پہ کھڑا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہیں؟ سعدیہ صدا کی مہربان۔ احمد کو ڈر ہوا کہیں لڑکی فراڈ تو نہیں۔ وعلیکم السلام بیٹی، بولو کیا مدد چاہیے؟ وہ دراصل میں مچھلی خریدنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے علم نہیں ہے کہ کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے۔ پلیز آپ مجھے بتا سکتی ہیں کون سی مچھلی حلال ہوتی ہے؟ احمد کا کہا اس قدر جاندار تھا کہ ایک لمحے کو تو وہ ڈر ہی گئی، مگر جب تک وہ مڑی وہ اپنی ماں کو گھوری دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر سرخی دوڑتے دیکھ کر وہ شفقت سے بولیں، تم دھیان نہ دو، میرا بیٹا ایسا ہی منہ پھٹ ہے۔ بیٹی، مچھلی ایک حلال جانور ہے، تمہیں کنڈے والی بھی مل سکتی ہیں اور بغیر کنڈوں کے بھی، اب تمہاری پسند پر منحصر ہے۔ جہاں تک حلال حرام کی بات ہے وہ میں نے بتا دیا، ساری حلال ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے یاد آیا ہے مچھلی کو تو پہلے سے ہی تکبیر ڈالی گئی ہے۔ کتنی پاگل ہوں، اس وقت خود کو دنیا کا احمق ترین انسان محسوس کر رہی ہوں، تبھی آپ کا بیٹا میرے پہ ہنس کے گیا ہے۔
سعدیہ دھیرے سے مسکرائیں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام نوال ہے، اور آپ کا؟ میں سعدیہ ہوں۔ نوال بیٹا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی ہم کسی اور مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں، دماغ پوری طرح حاضر نہیں ہوتا، اس لیے باتیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ نوال کا دماغ واقعی حاضر نہیں تھا، اس لیے فوراً اتفاق کرتے ہوئے بولی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خیر میں آپ کی مشکور ہوں، آپ اتنی شفقت سے پیش آئیں، ورنہ اپنے بیٹی کی طرح ہنس کر مذاق بھی اڑا سکتی تھیں۔ لگتا ہے احمد کی حرکت کو دل پہ لے گئی ہو، اگر چاہو تو وہ تم سے معذرت کر لے گا، میں دیکھتی ہوں یہی ہوگا۔ ارے نہیں آنٹی، کیا بات کر رہی ہیں؟ دل پہ لینے کے بجائے مجھے خود اب ہنسی آ رہی ہے۔ خیر میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ سعدیہ احمد کی تلاش میں نکلی تو اسے کاؤنٹر پر موجود پایا۔ جو چیزیں لسٹ پہ تھیں سب لے لیں؟ ہاں، کچھ وہ بھی لے لیں جو لسٹ پہ نہیں تھیں۔ پیسے دے دیں گی نا؟ سعدیہ نے جائزہ لیا۔ شاپنگ میں 2 سرخ کارڈ، 1 بکے اور 3 چاکلیٹس کے باکس موجود پائے۔ یہ چیزیں کس کو دینی ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے رشتہ داروں میں تو کسی کا برتھ ڈے نہیں ہے۔ اوہ، یہ میری دوستوں کے لیے ہیں۔ ایک تو تمہاری دوستیاں تمہیں ایک دن کنگلا کر دیں گی، اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ مالدار ماں باپ کے ہوتے ہوئے پیسوں کی تنگی نہیں آتی۔ بیٹا تو فکر نہ کر، بہت جلد میں نے تجھے گھر سے آگ کر دینا ہے۔ گھر سے آگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بات تو تب ہو جب آپ مجھے اپنے دل سے آگ کریں۔ جانتے ہو نا، ایک ماں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ سرخ کارڈ یہی بتا رہے ہیں جس دوست کو دیے جانے ہیں وہ یقیناً خواتین ہیں۔ ظاہر ہے امی، لڑکوں کو چاکلیٹ دینے سے رہا۔ اب میں اپنی دوستوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، میری ماں نے میری تربیت اتنی شاندار کی ہے، جو بھی میری دوست بنے میں اس کو اپنے رویے سے احساس دلواتا ہوں کہ وہ خاص ہیں۔ میرے لختے جگر، سارے سیارے کی لڑکیوں کو خاص اہمیت دینے کے چکر میں تم یہ بات بھول نہ جانا کہ ایک تمہاری ماں کیا چاہتی ہے۔ یہ میں بھولنا چاہتا ہوں، مگر بدقسمتی سے بھول نہیں پاتا، کیونکہ جو آپ مجھ سے چاہتی ہیں وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی زندگی کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں دے دوں اور کسی اور کے ساتھ اپنا کمرہ بانٹوں، اس کو میکے لے کر جاؤں، شاپنگ کرواؤں، بچوں کی ری سنوں۔ اسی بحث کے دوران دونوں اسٹور سے نکل کر گاڑی تک آ گئے تھے۔ سارا سامان اس نے بوٹ میں رکھا، ایک ڈونٹ کا پیک لے کر اپنی سیٹ پر بیٹھا اور ڈونٹ نکال کر نوالے لینے لگا۔ گاڑی جس جگہ پارک تھی، اسٹور کے داخلی اور خارجی دروازے صاف نظر آ رہے تھے اور احمد کی نظریں اسی جانب لگی ہوئی تھیں۔ سعدیہ نے اس کو بڑے آرام سے بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کس کا انتظار ہے؟ وہ برجستہ بولا، حلال مچھلی کا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے بتایا، اس کا نام مچھلی نہیں نوال ہے۔ کیا تیز آنٹیوں والی سروس ہے، پہلی ہی ملاقات میں نام پتہ سب پوچھ لیتی ہیں۔ نام پوچھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور تم نوال کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز بتا رہی تھی، لڑکی خوبصورت ہے، اب سوچ رہا ہوں دیکھے بغیر جانا زیادتی ہوگی۔ دل میں خیال آتا رہے گا، کیا تھا جو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا؟ وہ اتنی پیاری ہے، چہرہ دیکھ کر تمہارا دل چاہے گا کاش دوستی ہی کر لیتا۔ اگر پیاری ہوئی تو کارڈ چاکلیٹ بوٹ میں ہی پڑے ہیں، ابھی کے ابھی دوستی کر لوں گا۔ لو وہ آ گئی۔ احمد کی نظریں پہلے ہی اس طرف تھیں۔ کیا وہ جو واکنگ سٹک کی مدد سے چل رہی ہے؟ آواز سے تو جوان لگ رہی تھی۔ اور ماں، اس مائی نے آپ کو آنٹی بولا تھا، اللہ معافی، قیامت کی نشانی ہے۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ایک جڑی، وہ نہیں، اس کے ساتھ والی جس نے براؤن لباس پہنا ہوا ہے، میرے خیال ہے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، چلو اس کو لفٹ دے دیتے ہیں۔ ماں کے مشورے پر وہ بآواز بلند بڑبڑایا۔ ماں کا مشورہ سن کر وہ بآواز بلند بڑبڑایا، استغفر اللہ۔ انجن سٹارٹ کر لے۔ گاڑی پارکنگ سے نکالی اور زن کرتا ہوا نوال کے قریب سے نکال کر لے گیا۔ گاڑی اتنی شوخے انداز میں کیوں بھگائی؟ وہ سڑک پار کر رہی تھی، اگر اسے گاڑی لگ جاتی تو؟ لوگوں کا بڑا خیال رہتا ہے، اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہے جو اتنا اہم کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ آیا ہے۔ بھائی سیدھی بات پوچھو تو مجھے تمہارے شوق کی کوئی سمجھ نہیں آتی احمد۔ اتنے پرانے ماڈل کی کھٹارا کار
جس کا ایک بھی پرزہ سلامت نہیں ہے، باڈی ساری زنگ آلود تھی، تم نے 5,000 پاؤنڈ اس پر ضائع کر کے وہ کار خریدی، اب تک نہ جانے اوپر کتنی رقم لگا چکے ہو، پھر جو اتنی جسمانی مشقت کر رہے ہو، اوپر سے جو گیراج میں گند ڈالا ہوا ہے وہ الگ ہے۔ بس آپ اتنا ہی تو جانتی ہیں کون سی مچھلی حلال ہے۔ جو کام مجھے اسکریپ میں 5,000 کی ملی ہے وہ ٹھیک حالت میں کتنا دام دے گی؟ اس بات پر غور کیا ہے؟ مگر اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہری بات ہے، ایک تو میری ہابی ہے، دوسرا انویسٹمنٹ ہے۔ ماں یہ عام کام نہیں ہے، وینٹیج ہے یہ کار، اس کی قیمت لاکھوں میں جانی ہے۔ میں کل نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، اسی جیسی ہی ایک کار اسکریپ میں 12,000 پاؤنڈ کی بکی ہے۔ میں تو بڑا لکی رہا، صرف 5,000 میں ہی یہ مل گئی۔ ویسے احمد کیا تھا اگر تم نوال کو لفٹ دے دیتے، میں اسی بہانے پتہ کر لیتی وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اپنی گلی کا موڑ کاٹتے ہوئے اس نے لا علمی سے پوچھا، کون نوال؟ ارے وہی مچھلی والی۔ مائی گاڈ، سیریسلی ماں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے زیادہ تو آپ خود لڑکیوں کو تاڑتی ہیں، آپ کے 4-5 بیٹے ہونے چاہیے تھے، جہاں جاتی ایک بیٹی کی منگنی یا شادی کر کے ہی آتی۔ میں تو بیچارہ ایویں بدنام ہوں۔ ہائے کاش ایسا ہوتا، ذرا سوچو ہمارے گھر میں کتنی رونق ہوتی، میری 4-5 بہویں ہوتی، پھر ان کے بچے، کتنا مزہ آنا تھا۔ پر واہ ہری قسمت، 30 سال کا بیٹا، نہ بہو، نہ کوئی پوتی پوتا۔ اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کسی یتیم خانے میں لے جاتا ہوں، جتنے بچے چاہیں پسند کر لیں، ہر ایک کے باپ والے خانے میں اپنا نام لکھوا دوں گا۔ آئے بڑے کسی حاتم تائی کی اولاد۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، انجن بند کر کے باہر نکلا، آ کر امی کا دروازہ کھول کر ان کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی ہیں، اگر کل کو آپ میری شادی کرتی ہیں، جیسی بہو مسز ملک کو ملی ہے ویسی ہی آپ کو مل گئی تو کیا کم از کم میرے پاس اپنی بہو کی برائی کرنے کو کچھ تو مواد ہوگا۔ اب تو جب بھی مسز ملک آتی ہیں نا وہی بولتی ہیں، میں تو مجبوراً بیٹھ کر سنتی ہوں۔ آپ اندر چلیں، میں گاڑی سے شاپنگ نکال لاتا ہوں۔ اتنی دیر میں ایک کپ کافی بنا دیں، کافی پینے کے بعد مجھے واپس گیراج میں جانا ہے۔ پھر سے گریس اور گرد سے کالے کلوٹے بن جاؤ گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے، اب کل کرنا۔ دیکھا میری چند گھنٹوں کی دوری آپ سے برداشت ہوتی نہیں ہے، ویسے آپ مجھے نئے گھر شفٹ نہ ہونے کے طعنے مارتی ہیں۔ ہفتوں میں کہیں ایسا موقع آتا ہے جب تم شام گھر پہ گزارتے ہو، میں نہیں چاہتی اس میں گاڑی کو ہی سارا وقت دو۔ ماں بیٹا آگے پیچھے چلتے اندر آئے، خوشبو بتا رہی ہے چائے بن چکی ہے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی سعدیہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تبھی کچن سے گرے بالوں والے ان کے شوہر نے سر نکال کر مطلع کیا، نہ صرف چائے بلکہ سموسے بھی تلے جا چکے ہیں۔ آؤ ہم دونوں ڈیل اور نو ڈیل کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ چائے نکالنے کا کام تمہارا سعادت مند بیٹا کرے گا۔ احتشام صاحب اپنی زوجہ کا ہاتھ تھام کر سیٹنگ روم کو لے گئے۔ احمد آنکھیں گھماتا ہوا سامان ہاتھ میں لیے کچن میں آ گیا۔ میں آپ لوگوں کا نوکر نہیں ہوں، پہلے آپ کی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوں، اس کے بعد شاپنگ کروائی ہے، اور اب چائے بھی میں ہی سرو کروں، اس لیے میں نے شادی نہیں کرتا۔ آپ بڈھی میاں بیوی نے میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے وہ اپنی زندگی ماں باپ کے گھر ہی کی عیش میں ہی گزارے۔ ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے احتشام صاحب نے ہانک لگائی، جب تمہارا مظلومیت کا ترانہ ختم ہو جائے تو یاد سے فرائر میں سے چپس بھی نکال دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناول آپا میں۔ اللہ حافظ۔